لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے. یہی مسئلہ ہے. یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے. میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں، اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے. میں اس سے زیادہ اپنے افسوس کا کوئی اور. دوستو آخرکار گیان واپی مسجد کو لے کر کے مسلم سماج کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے. آپ کو بتا دیں کہ آج شکروار کے دن گیان واپی مسجد پہ ہوئے فیصلے کو لے کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے بعد مولانا ارشد مدنی نے جو بیان دیا ہے وہ آپ تمام لوگوں کو سننا چاہیے. انہوں نے سیدھے سیدھے یہ بات کہی ہے کہ دیش میں جو سنویدھان کی کتابیں ہیں یا تو اسے جلا دیا جائے، قانون کی کتابوں کو جلا دیا جائے، یا پھر اس دیش کے مسلمانوں کو ان کے حق کو دیا جائے. انہوں نے صاف صاف یہ بات کہی ہے کہ جس طرح سے کورٹ مساجدوں کو لے کر کے فیصلے سنا رہے ہیں وہ صاف صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جان بوجھ کر کے سوچی سمجھی سازشیں ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس میٹنگ میں مولانا ارشد مدنی کے ساتھ ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب اور دیگر کئی سارے علماء کرام وہاں پر موجود تھے. اگر بات کریں سیاسی دل کی تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ AIM پارٹی کے نیتا، ان کے جو پرمکھ ہیں AIM کے اسد الدین اویسی، انہوں نے بھی میٹنگ میں اپنا وقت دیا تھا. آپ کو سب سے پہلے سننا چاہیے کہ آخرکار مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کچھ بیان دیا ہے، ہم آپ کو وہ سناتے ہیں. آپ کو بتا دیں دوستو کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ بیان آج کہا جا سکتا ہے کہ اس لیے دیا کیونکہ وہ بے بس ہو چکے ہیں. انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان میں ایک عام مسلمانوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے گیان واپی مسجد کے تہخانے میں پوجا ارچنا کرنے کے لیے جو آدیش ہے وہ وارانسی ضلع کورٹ نے دے دی، اور ایک ہی دنوں کے بعد جبکہ 7 دنوں کا وقت دیا گیا، اگلے ہی دن یہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے پوجا ارچنا شروع کر دی گئی. آپ کو بتاؤں کہ جو حالات ہیں، ان حالات کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا یہ پھر سے ایک نئی بابری کی تیاری تو نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یاد دلا دوں کہ سن 1986 میں جب راجیو گاندھی کی سرکار تھی تو انہوں نے بھی اسی طرح سے بابری مسجد کو لے کر کے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ تالے کھول دیے جائیں تاکہ پوجا شروع کی جائے، پوجا کی شروعات کی جائے. اور اسی طرح ہوا، اور پھر دھیرے دھیرے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آستھا کی بنیاد پر بابری مسجد کو شہید کر دی گئی. سب سے پہلے سنیے کہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب. ہم آپ کو پورا کا پورا بیان سناتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح سے مولانا ارشد مدنی نے تمام باتیں جو ہے وہ کہی. مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. بابری مسجد کا مسئلہ تھا، لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے، خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا ہے. یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے. لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے. کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا. ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا.
اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے، یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں۔ یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کی کتابوں کو آگ لگاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی، وہاں حقیقت اور ثبوت و شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایک بات ہے سوچنے کی۔ ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا۔ اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے، تو اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے۔ یہی مسئلہ ہے، یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے۔ میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں، اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے۔ میں اس سے زیادہ اپنے افسوس کا کوئی اور بیان آپ نے سنا دوستوں کہ کس طرح سے مولانا ارشد مدنی صاحب نے صاف صاف جو ہے یہ بیان دیا ہے، اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے اس بیان کا جو مقصد ہے وہ آخر کیا ہے۔ انہوں نے صاف صاف اس بات کو بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے اس ملک میں جان بوجھ کر کے جو عدالتیں ہیں وہاں جو فیصلہ سنائی جا رہی ہے، ان فیصلوں میں قانون نہیں ہے، بلکہ وہاں پر آستھا ہے، وہاں پر دھرم ہے، مذہب ہے۔ مذہب کے اعتبار پر اگر فیصلے کیے جائیں گے اور اگر اکثریت کو دیکھ کر کے فیصلے کیے جائیں گے تو یقیناً اس دیش کے الپ سنکھیکوں کو نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں 75 سے 80% جو آبادی ہے وہ ایک قوم کی ہے۔ ایسے میں اگر قانون کا اعتبار اس معاملے میں رہے گا
कि वो अक्सरियत को सुन करके, बहुसंख्यकों को सुन करके उनके हिसाब से, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए अगर फैसले सुनाए जाएंगे तो यकीनन यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता रहेगा। मौलाना अरशद मदनी ने साफ साफ इस बात को बताया कि किस तरह से इन लोगों ने ही, जमीयतुल उलमाए हिंद के इन्हीं लोगों ने मिल करके बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से बाबरी मस्जिद के मामले में मुसलमानों को सीधे सीधे धक्का लगा, किस तरह से इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही आसानी से माना कि जिस जगह पर राम मंदिर बनाई गई वो जगह कभी भी राम जन्मभूमि नहीं थी, ये बात साबित ही नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद ये फैसले दिए गए कि वहां पर मंदिर बनाई जाए। आखिर ये फैसला क्यों दिया गया, आप तमाम लोग जानते हैं कि इसके पीछे की वजह ये थी कि अक्सरियत ये चाहती थी कि फैसला इसी तरह का आए और इसी वजह से कोर्ट मजबूर हुआ और इस तरह के फैसले सुनाए गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप उन जितने भी जज हैं जिन लोगों ने इन तरह के फैसले को सुनाए, उनके करियर को देखिए। अक्सर फैसला सुनाने वाला या तो रिटायर होने वाला था या फिर वो कुछ बड़े मामले में जो है उनकी कुछ न कुछ कहा जा सकता है कि लिंक थी। अभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के ये जो फैसला सुनाया गया कि तहखाने में पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए, उन जज साहब के बारे में आप जानिए कि उनका वो रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, इसलिए वो जाते जाते एक ऐसा फैसला कर गए शायद जिनसे वो आने वाले वक्त में महफूज रह सके। न जाने क्या वजह होगी, वो तो वही साहब जानते होंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश में आस्था के नाम पर फैसले सुनाए जा रहे हैं और अगर आस्था के नाम पर ही फैसले सुनाए जाने हैं तो यकीनन इस देश के संविधान को कुचल देना चाहिए और उसके पन्नों को आग लगा करके फेंक देना चाहिए। क्योंकि अगर आप वर्शिप एक्ट 1991 को नहीं मानना चाहते हैं तो फिर कानून बनाने का मतलब क्या है। इस वजह से ऐसा है कि अगर कानून को मानना है तो पूरी तरीके से इस मुल्क के संविधान को मानना चाहिए। कितनी खूबसूरती से इस मुल्क का संविधान लिखा गया, क्या कुछ सोच करके बाबा अंबेडकर और तमाम जो बड़े बड़े लोग थे इस देश के लिए, उन लोगों ने ख्वाब देखे। लेकिन आज उस संविधान को साइड में रख करके आस्था के नाम पर फैसले सुनाए जा रहे हैं। यही वजह है कि इन्होंने सीधे सीधे ये बात कही कि कानून की किताबों को आपको जला करके फेंक देना चाहिए अगर आप संविधान को नहीं मानना चाहते हैं। तो आप तमाम लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।